اسی طرح اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں تشریف لائے، یہ 14ویں صدی ہجری کا زمانہ، اس وقت بھی اور بھی بہت سے باکمال لوگ دنیا میں موجود تھے. یہ ایک بڑا عجیب ماحول ہمارا تھا، حالانکہ زوال پذیر معاشرہ تھا، مگر ہم پھر بھی ہم زوال پذیر ہونے کے باوجود ہمارے اندر بڑے بڑے باکمال لوگ پیدا ہو رہے تھے. اگرچہ ریاست اور سیاست سے ہمارا رشتہ کمزور پڑ چکا تھا، بلکہ یہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے جا چکی تھی اور ہمارے اوپر ہمارے اغیار نے قبضہ جما لیا تھا. اب یہ 1857 میں یہ سارا انقلاب آ چکا تھا، اور اس سے ایک سال پہلے 1856 میں امام احمد رضا فاضل بریلوی پیدا ہو چکے تھے، اور 1857 کے اندر ہمارے ہاتھ سے ہماری حکومت، ہماری ریاست، ہماری سلطنت چھن گئی تھی. تو اس کے بعد سارا ماحول بدل گیا، اور یقیناً جب آپ کے پاس آپ کے گھر کی چھت نہ رہے تو پھر آپ غیر محفوظ ہو جاتے ہیں. ریاست اور سیاست یہ چھت کی طرح ہوتی ہے، کسی معاشرے کی چھت ہوتی ہے جو پورے معاشرے کی حفاظت کرتی ہے اور اوپر سے آنے والے کسی بھی خطرناک اثر کو روکتی ہے، گرمی سے، دھوپ سے، بارشوں سے، موسموں کے اثرات سے آپ کو بچاتے ہیں. تو اسی طرح ریاست اگر سر پہ ہے تو آپ بہت سی مصیبتوں پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں، اور اگر ریاست آپ کے پاس نہ ہو تو پھر آپ بغیر محفوظ ہیں، کھلی فضا میں یا کھلے میدان میں پڑے ہیں. پھر جہاں سے بھی کوئی آ کر آپ پر قابض ہونا چاہے، حملہ کرنا چاہے، داخل ہونا چاہے، آرام سے ہو سکتے. پھر چیل کووں کو بھی ہمت ہو جاتی ہے کہ وہ اوپر سے آ کر آپ کے گھر کی چیز اٹھا کے لے جائیں. تو یہ حال ہو گیا ہمارے معاشرے کا، اور کم و بیش 100 سال بڑے صغیر میں مسلمان اس حالت سے دو چار رہے ہیں. اور اس کے بعد بھی پھر جو کچھ ہوا وہ یہ تھا کہ بس یہ کہ خدا کے فضل و کرم سے پاکستان کے وجود میں آ گیا، اور ہمیں ایک چھت مل گئی، ہمیں ایک ملک مل گیا، ہمیں دارالامان مل گیا. پھر بھی ہمارا بہت بڑا جو حصہ تھا ہندوستان میں، جو پورے ہندوستان میں ہماری سلطنت تھی اور ہماری حکمرانی تھی، وہ سب ہمارے ہاتھ سے چلی گئی. اور یہی وجہ ہے کہ آج وہاں رہنے والا مسلمان بری طرح غیر محفوظ ہے، انسیکیورڈ ہے، اور وہ اسی طرح اپنے اوپر اپنی چھت نہیں پا رہا، بلکہ دوسروں کا مرہون منت ہے اور دست نگر ہے، محتاج ہے. اور وہ بھی ایک ایسی قوم کا محتاج ہے کہ جو دنیا میں شاید قوموں کی تاریخ میں بدترین قوم کے طور پہ شمار کی جا سکتی ہے، جن کی مذہبی انتہا پسندی، جن کا تعصب، جن کی دشمنی، بغض، اناد سب کے سامنے تشت اسبام ہے. تو بہرحال یہ ایک مخصوص ماحول یہاں پر پیدا ہوا، اور یہ زوال در زوال کی صورتحال بنتی چلی گئی. ایسے میں ہر چیز خطرے میں آ گئی، دین بھی، کلچر بھی، تہذیب بھی، ہمارے علوم بھی، ہماری روایات بھی، ہماری اقدار بھی، سب کچھ خطرے کی زد میں، انسیکیورڈ اور غیر محفوظ یہ ہمارا ماحول ہو گیا. اس میں واللہ اگر امام احمد رضا جیسے لوگ پیدا نہ ہوتے، اگر علامہ اقبال جیسے مفکر نہ آتے، اگر امام احمد رضا جیسے عالم، مجدد اور ایسے علم کے سمندر ہمیں نہ ملتے، تو ہمارا حال وہ ہوتا کہ ہم کسی تنکے کی طرح سمندر میں بہتے ہوئے کسی تنکے کی طرح ادھر ادھر لڑکتے بہتے، کہیں سے کہیں جا لگتے، نہ کوئی منزل ہوتی، نہ کوئی ٹھکانہ ہوتا. اور ہم شاید آج جن نعمتوں سے سرشار ہیں، جو ہمیں ابھی بھی کیفیات حاصل ہیں، جو کچھ بھی بچ گیا ہے، اور ایک ملک کی صورت میں جو نعمت ہمیں میسر آ گئی، آزادی کی نعمت مل گئی، اور کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ آج بھی اپنے سچے دین اور صحیح نظریے سے وابستہ اس خطے میں پائے جاتے ہیں، جن کے سینے میں ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہے، دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھا ہے. تو یہ نقش جو آج ہمارے سینوں میں قائم ہے، جو دین و ایمان محفوظ ہے، جو آزادی کی نعمت سے ہم سرشار ہو رہے ہیں، یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ
اور ان جیسے علماء و مشائخ کی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اس میں سب سے بڑا کردار آپ کا ہی ہے، کیونکہ اس صدی میں جس میں ہمارا سب کچھ جا چکا تھا، اس میں امام احمد رضا بالکل اس زوال کے آغاز میں دنیا میں آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا نا 1856 میں اور 1857 میں ہمارے ہاتھ سے ہندوستان چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سازشیں تھیں، پھر مسلمانوں کے خلاف مختلف تحریکیں اٹھتی رہیں، پھر ذہن سازی ہوتی رہی، برین واشنگ کی گئی، پھر ہر طرف سے حملے ہوئے ہیں، پھر دھوکہ ہوا ہے، پھر لوگوں کو مختلف نعرے دے کر اس میں پھنسایا گیا، ورغلایا گیا، جمہوریت کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا، پھر کیا کچھ نہیں ہوا۔ علم کے نام پہ، تعلیم کے نام پر، ہمارے دین و مذہب کے نظریات پر حملے کیے گئے، ہمارے نظام تعلیم کے اندر تشکیک کا مادہ پیدا کیا گیا، ہماری ثقافت، ہمارے کلچر کے اندر مغربی رنگ بھرنے کی کوشش کی گئی، ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑایا گیا، یہاں تک کہ بات چلتے چلتے کہاں تک پہنچ گئی آپ حیران ہوں گے۔ میں حقائق سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرتا، آپ حیران ہوں گے کہ اس صدی میں، اس ریجن میں، اس بر صغیر کے خطے میں اور اس صدی کے اندر ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جتنی بحث کی گئی ہے، اتنی 14 سال کی پوری تاریخ میں کبھی نہیں کی گئی۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے، یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو قیل و قال و بحث، میں غیر مسلم معاشرے کی بات نہیں کر رہا، میں مغربی معاشرے کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ہیں ہی ہمارے مخالف، وہ جو چاہیں کہتے پھریں، بکتے پھریں۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اسلامی معاشرے کی، جہاں سب مسلمان، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان۔ میں بات کر رہا ہوں مسجدوں کی، ممبروں کی، محرابوں کی، میں بات کر رہا ہوں کتابوں کی، تحریروں کی، تصنیفات کی، اور میں بات کر رہا ہوں تبلیغ کی، اصلاح کی کوششوں کی، انقلابات کی اور جہاد کی تحریکوں کی۔ ان سب کے اندر سب سے زیادہ بحث جس چیز کی ڈالی گئی وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی تھی۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ہمارے اندر فرقے بنے، ہمارے فلسفی ہمارے اندر داخل ہوئے، عقل پرست آئے، معتزلہ ہمارے اندر آئے، انہوں نے اپنے نظریات پھیلائے، اسی طریقے سے باطنیوں کی تحریک اٹھی، اسی طریقے سے مشبہہ ایک فرقہ بنا، مجسمہ بنے، قدریہ بنے، وغیرہ وغیرہ۔ تاریخ میں بہت سے فرقے بنے، مگر ذات رسالت مآب سے متعلق اس قسم کے سوالات کبھی نہیں اٹھے جو اس دور میں اٹھے۔ اس کا مطلب ہے بہت وحشتناک دور آ چکا تھا، اور ہمارے دشمن نے اب گویا کہ 1400 سالہ تاریخ کا پورا بدلہ لینے اور انتقام لینے کا پروگرام بنایا تھا کہ اس ذات کو کہ جس نے کہ اپنی امت کے ذریعے اور اپنی تہذیب و ثقافت کے ذریعے پوری دنیا پہ اب تک اپنا غلبہ منوایا تھا، اب انہوں نے چاہا کہ اب ہمارے غلبے کا آغاز ہوتا ہے تو اس ذات رسالت مآب سے پورا بدلہ لو اور 14 سالہ تاریخ کا پورا انتقام لو، اور اب ان کو اس طرح کر دو دنیا کے اندر کہ مسلمان خود اس معاملے میں الجھتے چلے جائیں۔ اقبال نے بہت زبردست تشخیص کی ہے، مفکروں کا کام ہے تشخیص کرنا، اور مفکروں کے بغیر دنیا بیکار ہے۔ ہم تو بس اب پیسہ کمانے کی دھن میں لگ گئے، اور آج کے سارے علوم جو ہیں ان کا تعلق بس کمپیوٹر، ایجادات، سائنس اور ٹیکنالوجی ان سے رہ گیا، اور ہر بچے کی فکر اور دھن یہ ہے کہ وہ پیسہ کتنا کمائے گا۔ اب ہمارا تعلق نہیں رہا فکر سے، مفکروں سے، جہاں ایمان بنتا ہے، جہاں ہماری فکر ڈھلتی ہے۔ تو اقبال جیسے لوگوں نے جو کچھ زمانے میں کہا تھا وہ آج بھی اس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ مغرب نے یہ ایجنڈا تیار کیا ہمارے خلاف کہ انہوں نے اس طرح پیش قدمی کی کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ وہ فاقہ کش، یہ شعر سننے والا ہے، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ بہت خطرناک پروگرام تھا۔ اس دور کی بحث، ڈیبیٹس اور اس دور میں ہونے والے اٹھنے والے مسائل، ان کے حوالے سے
ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ انہوں نے پورا تہیہ کیا تھا کہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر سے کھینچ کر نکال دیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اگر نہ ہوتے، امام احمد رضا کا وجود نہ ہوتا، ان کی تبلیغ، ان کا فیض اور ان کے عشق و محبت کے نعرے اگر نہ ہوتے تو معلوم ہے کہ یہ گویا ایسا سیلاب ہوتا، پھر یہ ایسا سیلاب ہوتا کہ شاید سب کچھ بہہ جاتا۔ اب بھی لاکھوں کروڑوں بہتے چلے گئے اور کتنا نقصان ہو گیا، مگر امام احمد رضا نے اپنی پوری زندگی صرف کی، دین کی ہر سرحد پہ پہرا دیا، عقائد و ایمانیات کی حفاظت بھی کی، شان رسالت کے پہرے بھی دیے، انہوں نے فروعات بھی بیان کیے، تعلیمات بھی ہم تک پہنچائیں، انہوں نے علم اور عشق کو یکجا کر کے دین کو اس انداز سے پیش کیا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے ایک نفس سے یہ ثابت کیا کہ اگر صرف علم ہو اور عشق نہ ہو تو الہاد بن جاتا ہے، اور اگر صرف عشق و محبت ہو، علم نہ ہو تو دیوانگی اور جنون بن جاتا ہے۔ علم اور عشق اگر دونوں جمع ہو جائیں تو امام احمد رضا بن جاتا ہے۔ تو انہوں نے علم اور عشق کو جمع کیا۔ امام احمد رضا کا نہ علم کے میدان میں کوئی مقابلہ ہے، نہ عشق کی دنیا میں کوئی ان کا ثانی ہے۔ ایسا آدمی کہاں سے لاؤ گے اس دور میں جو ابو علی سینا اور فارابی جیسی عقل رکھتا ہو اور رازی اور غزالی جیسی وسعتیں رکھتا ہو اور پھر یہ کہے کہ علامہ نے تو کہا تھا نا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، اور امام احمد رضا کہتے ہیں کہ تمہیں تو صرف جلوہ دانش فرنگ نے خیرہ نہیں کیا، اور میرا حال یہ ہے کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اقبال بچ کے آ گئے وہاں سے، یہ ان کا کمال تھا، اور امام احمد رضا نے تو اپنا بستر ہی مدینے میں لگا لیا ہے۔ انہوں نے تو اپنا بچھونا وہاں لگا لیا، انہوں نے تو کہا میں تو حضور کی گلی میں بیٹھا ہوں، یہاں سے اٹھنے والا نہیں۔ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تو راہ کے اتنا دماغ لے کے چلے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ امام احمد رضا نے یعنی انگریز نے ہمارا رشتہ اور ناتا جہاں جہاں ذات رسالت مآب سے توڑنے کی کوشش کی تھی، علم اور عمل کی سطح پہ، جذبات اور احساسات کی سطح پہ، روح اور وجدانیات کی سطح پر، امام احمد رضا نے ان سارے لیولز اور ان ساری سطحوں پہ ہمیں ذات رسالت مآب سے جوڑ کے رکھ دیا اور ہمیں حضور کا دیوانہ بنا دیا، ہمیں اس کے رسالت کا ہمارے اندر سور پھونک دیا، اور جو روح محمدی نکالنے آئے تھے امام احمد رضا نے اس روح کو دوبارہ پھونک دیا۔ اب جہاں جہاں امام احمد رضا کا علم بلند ہے وہاں وہاں عشق کے رسالت کے ترانے گنگنا رہے ہیں، نغمے گونج رہے ہیں، اور محبت رسول کے سلسلے وہاں مہک رہے ہیں۔ یہ بات قیامت تک کے لیے آپ کو ہمیشہ اسی طرح نظر آتی رہے گی۔ امام احمد رضا جہاں ہوں گے وہاں عشق رسول کے نغمے ضرور ہوں گے۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا چاہیے؟ علم اور عشق جہاں جمع ہو جائے، یہی امت کی معراج ہے۔ صبح انہوں نے کر دیا، اس لیے دوستو ایسوں کے پیچھے چلو کہ جہاں ہماری صحیح ترجمانی ہو۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو اور اس قوم کو امام احمد رضا کی فکر پر قائم و دائم رکھے۔